بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جغرافیہ قرآنی کا ہمارا سبق نمبر 115 ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں غزوہ تبوک کی، جس کو غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ عسرہ عربی زبان کے اندر تنگی کو کہتے ہیں، تو چونکہ یہ جب غزوہ ہوا تھا تو انتہائی تنگی اور قحط سالی کا زمانہ تھا، اس لیے اس کو غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس سے متعلق بات کرتے ہیں کہ یہ غزوہ کب پیش آیا۔ تو رجب سن 9 ہجری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف شام میں ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور بہت سارے وہاں کے قبائل کو آپس میں ملا دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، چونکہ دو ہی راستے تھے کہ مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ تو دونوں رائے برابر تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے کو اختیار کیا، چونکہ دوسری رائے میں عزت بھی تھی اور بہادری بھی تھی، اس لیے فرمایا کہ باہر جا کر ہم مدینہ سے باہر جا کر ہم اعلان کرتے ہیں کہ عام اعلان کرتے ہیں، جس میں سب نے جانا ہوگا، نفیر عام ہوگا، اور وہاں جا کر ان کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں۔ تو چونکہ غزوہ تبوک ایک ایسے موقع پر آیا کہ انتہائی تنگ دستی کا زمانہ تھا، قحط سالی تھی، گرمی بھی جوبن پر تھی، شدید تھی، کھجور پکنے کا زمانہ تھا۔ تو ایسے مشکل حالات کے اندر یہ غزوہ ہوا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 30,000 صحابہ کرام کا لشکر تبوک جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور پیچھے رہ جانے والوں میں سے کچھ منافقین بھی تھے جنہوں نے طرح طرح کے ہیلے بہانے کیے کہ ہمیں مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، ان کے عذروں کو بھی، کہ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ۔ اس طریقے سے کچھ آیات ہم یہاں پہ نظارہ کریں گے، انشاءاللہ زیارت کریں گے آیات کی۔ تو یہ کچھ منافقین بھی تھے اور کچھ مخلص مسلمان بھی تھے کہ جو محض سستی کی وجہ سے کہ ہم پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس سواری ہے، ہم پہنچ جائیں گے۔ تو اس میں یہ کہ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم یہ بھی موجود تھے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آج کل میں ہم پہنچ جائیں گے پیچھے مسلمانوں کو، لیکن اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس بھی آ چکے تھے۔ تو ان کے ساتھ پھر جیسے کہ مشہور بھی ہے کہ 50 دن تک ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور یہ آیات نازل فرمائی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مہاجرین انصار کی توبہ کو قبول فرما دیا، اور جو انتہائی تنگی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک گئے، جب کہ بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہونے لگے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت نرمی اور شفقت کرنے والا ہے۔ خصوصاً 3 اشخاص کی توبہ قبول فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنے آپ سے تنگ آ گئے، اور یقیناً انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں علاوہ اس کے دامن کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو ناظرین، یہ ہے ان 3 صحابہ کرام کے توبہ کا واقعہ، اور قرآن نے ان کو اس طریقے سے پیش کیا ہے۔ تو یہ بھی چونکہ غزوہ تبوک ہی سے متعلق تھا، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے اس کا ذکر کر دیا۔ منافقین سے متعلق جو آیات ہیں، چونکہ جغرافیہ قرآنی ہے تو ہم ان کو ڈسکس کریں گے ضرور، تو اس لیے یہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، یعنی اگر قریبی مال غنیمت ہوتی اور قریبی اگر جانا ہوتا تو یہ ضرور بھاگے بھاگے جاتے، لیکن سفر زیادہ تھا اور وہ مشقت برداشت کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ وہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے،
دراصل یہ لوگ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نیچے دیکھیں آیات کی وجہ المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، کہ یہ آئیں گے اعرابی جو آپ سے یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کریں گے، عذر کریں گے، لیکن ان کے عذروں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو انہی منافقین سے متعلق یہ آیات بھی آپ دیکھ لیں، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے سے پیچھے رہ کر مدینہ میں بیٹھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ اتنی گرمی میں نہ نکلو، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ کی گرمی اس سے بہت زیادہ ہے، کاش انہیں سمجھ آتی۔ تو یہ ناظرین یہ منافقین کو کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے ان کے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے رازدان صحابی تھے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان سے پوچھتے تھے کہ کہیں میرا نام تو ان منافقین کی لسٹ میں نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ منافقین کا تذکرہ بھی اس غزوے کے دوران کیا گیا، اور ان کا کھل کر ان کے پول کھلے اور یہ باتیں ان کے سامنے آئیں۔ تو خلاصہ یہ کہ غزوہ تبوک جس راستے پر ہوا، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ، اور اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں یہ مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ سے یہاں سے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، یہ مدائن صالح ہے، اور یہاں پہ یہ تبوک ہے، یہاں پہ تبوک ہے، اور اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ لیکن جب یہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو پتہ چلا، جب کفار کو پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ 30,000 کا مسلمانوں کا لشکر بھی آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ وہ وہاں سے چل پڑے اور وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ بستی اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کی طرف بھی پیغامات بھیجے، وہ قبائل خود آ کر صلح کرنے لگ گئے اور انہیں اپنی جان بخشی کر دی، لیکن یہ کہ جو رومی تھے وہ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ لڑے وہاں سے واپس ہوتی ہے۔ تبوک کے مقام پر پہاڑوں کے اوپر دیکھیں اس وقت کے گھوڑوں کے نشانات وغیرہ بھی ملتے ہیں، تاریخ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی غزوہ ہوا ہے۔ اور کفار کے بھاگنے کی بات بھی ہم نے کر لی، تو بہت سے قبائل ارد گرد سے آ کر انہوں نے مصالحات بھی کر لی۔ اور اس دوران جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے تھے، تو کچھ احباب آئے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی کہ ہمارے پاس سواری نہیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اجد ما احملکم علیہ، کہ میں نہیں پاتا ہوں تمہارے لیے ایسی سواری کے تو میں جس پر آپ کو سوار کر سکوں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حالت میں گئے تھے کہ وہ رو رہے تھے۔ تو قرآن نے نقشہ کھینچا کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ انہیں سواری مہیا فرمائیں، مگر آپ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری مہیا کر سکوں۔ تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے اس غم سے واپس لوٹ گئے کہ ہمارے پاس اخراجات کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کچھ 7 آدمی تھے، جن میں سے سالم بن عمیر ہے، سالبہ بن زید ہے، عبداللہ بن مغفل ہے، اس طریقے سے کچھ اور صحابہ کرام بھی تھے۔ تو یہ آیات بھی اسی غزوے سے متعلق تھیں، تو ان کا تذکرہ بھی ہو گیا یہاں پر۔ اب یہاں پر چونکہ اسی دوران والسابقون الاولون بھی ان آیاتوں کے درمیان میں آیا کہ یہ کون سے صحابہ کرام ہیں جن کو السابقون الاولون کہا گیا ہے، تو اس کی نشاندہی بھی یہاں پہ ہم کرتے چلیں کہ اس میں بعض مفسرین کے نزدیک وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے مقام پر بیعت فرمائی تھی، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، ہجرت کے موقع پر جو صحابہ کرام نے ساتھ دیا، اور شروع میں جو غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر ساتھ شریک تھے۔ تو بہرحال یہ چند اقوال ان سے متعلق بھی ملتے ہیں۔ یہاں پر ہم آخر میں تبوک کا وہ چشمہ بھی دیکھ لیتے ہیں جس سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اس چشمے کا، یعنی دوسرے دن آپ یہاں پہ پہنچو گے تو اس چشمے کا پانی کوئی بھی نہ چکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن گئے، انہوں نے اس سے منہ دھویا اور باقی ماندہ جو پانی اس کے اندر ڈالا، تو اس سے پانی امڑ آیا، اور فرماتے ہیں کہ کئی صدیوں تک یہ پانی چلتا رہا، لیکن اب ارد گرد جو ہے ٹیوب ویل کے نکالنے کی وجہ سے تقریباً 25 ٹیوب ویل نکال دیے، اس کی وجہ سے اس کا پانی ان ٹیوب ویل میں منتقل ہو گیا ہے، اور وہاں پہ وہ ٹیوب ویل پہ بالکل بغیر کسی مشین کی وہ پانی چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ خشک ہو گیا ہے اور اب یہ چشمہ خشک ہے۔
تبوک کی مسجد بھی ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے، تو اسی جگہ پر یہاں پہ آج کل یہ مسجد ہے۔ یہ ترکی کے ایک فوجی نے اپنے خرچے پر بنائی تھی، اور اس سے پہلے یہ یہاں پہ کچی مسجد تھی۔ تو یہ اس مسجد کی تصویریں ہیں۔ تو غزوہ تبوک کا کچھ مختصر تذکرہ، امید ہے کہ آپ سمجھے ہوں گے۔ یہ غزوہ تبوک ہی کے کچھ پہاڑی علاقے ہیں، اور یہ کچھ صحرا اور ریگستانی علاقے ہیں، اور یہ اس مسجد کی کچھ اشارہ ہے وہاں پر۔ اور آج ہم نے غزوہ تبوک کو ڈسکس کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم جو حجۃ الوداع ہے، یوم الحج الاکبر، اس کا تذکرہ کریں گے، اور چند اسباق کے بعد ہمارا یہ جغرافیہ قرآنی کے ساتھ فن جغرافیہ مکمل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔